اچھا آج کل لوگ جنازہ میں بھی جاتے ہیں تو بات کرتے پیچھے چلتے رہتے ہیں، کاندھا نہیں دیتے، کاندھا اس کو زیادہ دیے جاتے ہیں جس سے کچھ بچوں سے خاندان سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے. ایسا نہیں. جنازوں کو غریبی امیری میں تقسیم مت کرو، جنازوں کو مفاد اور نقصان میں تقسیم مت کرو. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو گناہ توبہ کے بغیر نہیں مٹتے وہ جنازے کو کاندھا دینے کی برکت سے مٹتے ہیں، جنازے میں چلنے کی برکت سے مٹتے ہیں. آج کل لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ عذر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، وقت کی تنگی بھی نہیں ہے، لیکن سب لوگ جا کر کے پہلے بائک سے قبرستان پہنچ جائیں گے، جنازے میں کون چلے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ قبرستان قریب ہونے کے باوجود بھی اب حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ جنازے کو گاڑی پر لے جانا پڑ رہا ہے. وجہ کیونکہ کوئی کاندھا دینے والا ہوتا نہیں ہے. بھائی اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ کا قبرستان پہنچنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اتنی بڑی سعادت سے محروم ہوتے ہو. اب جنازے میں لوگ نہیں دکھتے، سب وہاں جا کر کے، اچھا یہ جو جتنے وہاں جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ پہنچتے ہیں، میں سب کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا، لیکن اس لیے نہیں پہنچنے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے پہنچنے کہ میت والا ناراض نہ ہو جائے، رشتہ داری میں دراڑ نہ پڑ جائے، چندے پر فرق نہ پڑ جائے، تعلقات میں فرق نہ پڑ جائے. اللہ کے بندوں کب تک تعلقات اور ایک دوسرے کا منہ دیکھو گے؟ اللہ کی رضا پر کب توجہ کرو گے؟ یہ سارے کام لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اگر یہی صورتحال جاری رہی تو شاید آپ کے اور میرے جنازے میں کاندھا دینے والوں کے بھی مسائل ہو جائیں. ہم جس طرف لے کر کے جا رہے ہیں، بھاتی لکھانے کے لیے 200 روپے دے کر تو سب کے نام کا اعلان ہونا چاہیے. کاندھا دینے کے لیے کیوں شوق نہیں ہے؟ بھاتی لکھانے کا شوق ہے، کاندھا دینے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ جنازے کے ساتھ چلنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خدا کے لیے اللہ کے بندو جنازے کے ساتھ جاؤ، اس سے دل نرم ہوتا ہے. ہاں پھر کہتا ہوں، ٹائم کا پرابلم ہے تو ڈائریکٹ پہنچ سکتے، کوئی عذر پہنچ سکتے، لیکن کوشش کر. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا تھا، کسی کا بھی محلے میں انتقال ہو، امیر ہو غریب ہو، پورا محلہ شریک ہوتا تھا، سب جاتے تھے ساتھ میں، اور ساتھ میں میت والے کو کندھے پہ ہاتھ ڈال کر دولہا کی طرح لاتے تھے گھر تک. اس کے بیٹوں کو، گھر والوں کو تسلیاں دی جاتی تھی، ان کے ہاتھ دھلا کر انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا، اور دعا فاتحہ پڑھ کے پھر لوگ اپنے گھر جاتے تھے. آج تو حال یہ، بائک سے وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد جنازہ پڑھی، اور جنازہ پڑھنے کے بعد تسلی ہوئی، اور تسلی کے بعد میت والے کا کسی کا، اور میت والوں کو بھی اتنا کوئی غم آج کل مجھے نہیں لگتا. ماں باپ کے مرنے پر بھی ہوتا ہے، کچھ نہیں، وہ تو پان کھاتے کھاتے جا رہے ہیں، میت میں گٹکا کھاتے کھاتے جا رہے ہیں، وہ چائے بھی پی رہے ہیں. یہ سب یعنی ماں باپ سے بھی محبت، ماحول پورا بدل گیا. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، پھلوں سے مٹھاس جائے گی، پھولوں سے خوشبو جائے گی، دلوں سے محبت جائے. سب گیا، دیکھ لو سب گیا. لیکن یاد رکھو، ہم بزرگوں کے غلام ہیں، ہمیں ان روایات کو قائم رکھنا ہے. کچھ لوگ یہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں، ضروری نہیں، ضروری نہیں کرتے کرتے قوم کو کہاں تک لے جا کر کے پہنچا دیا. اور ہمیں اس پر توجہ. چند اللہ کے بندے، چند دیوانے، چند قلندر صفت لوگ یہ بیڑا اٹھائیں. نہیں، ہم نے امیر غریب نہیں دیکھنا، چھوٹا بڑا، صرف مومن دیکھنا، عاشق رسول دیکھنا، جنازے میں شریک ہونا، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے.